السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے ابھی کل ہمارے ایک بہت پیارے بھائی احمد بھائی ہیں لاہور سے، ان سے سنا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے جو بہت ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ تھے، اور یورپ کنٹری میں انہوں نے اپنی زمین خریدی، اپنا گھر تعمیر کیا، اور گھر تعمیر ہونے کے بعد جیسے ہی وہ اس گھر میں رہنے کے لیے گئے تو کچھ ہی دن بعد ان کو ان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹرز کو چیک کراتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے انہیں کینسر ہے، اور اس خبر کے بعد وہ اپنا سب کچھ جو کچھ وہاں بنایا تھا وہ چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ واپس پاکستان آ جاتے ہیں، اور پاکستان آ کر اپنی زندگی کے باقی ایام گزارنے لگتے ہیں، اور ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا چیک اپ مسلسل چل رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، بتا دیا کہ بھائی آپ کا جو ٹیومر ہے جو پیٹ کے اندر، وہ اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اور اب آپ بس زندگی کے آخری لمحات جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی انسان کو پتا ہو کہ وہ زندگی کے چند ایام ہیں اس کے پاس، اور وہ جا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، گھڑی کا ایک سیکنڈ اس کے اوپر کتنا وزنی ہے، یہ صرف وہ شخص جان سکتا ہے۔ گھڑی کے گزرنے والے ہر لمحے کی قدر اس شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ احمد بھائی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ بھئی اب کیا ہوگا، مطلب وہ ہر روز ہم اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اس کے بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، اس کی بیوی پریشان ہو رہی ہے، فیملی پریشان ہے، میں خود اذیت میں ہوں اپنے دوست کی وجہ سے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ جو ٹیومر کا اثر ہے وہ جسم کے مختلف پارٹس میں جانا شروع ہوگا، لنگس میں جائے گا، ہر جگہ کو وہ ڈیمیج کرے گا، اور ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، زندگی کتنی مختصر ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس زندگی کے اندر، مطلب ایسے ایسے انسان غرور کے ساتھ اور اس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے بے فکر ہو کے لائف گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ ہم نے اسی دنیا میں رہے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اب احمد بھائی کو کال آتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یار میرا نا پیٹ پھول رہا ہے، میں بڑی اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ احمد بھائی پھر ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز نے ان کو نیند کے انجیکشن دے دیے ہیں بھی، آہستہ آہستہ یہ خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ موت کی ہوش میں چلے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک انسان جسے پتہ ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ دنیا کتنی مختصر ہے، اور ہم لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں، بالکل اپنی موت سے غافل ہے، ایسے حالات سے غافل ہیں۔ کسی بھی وقت آپ کی باڈی کے کسی پارٹ میں پین ہو، اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو چیک اپ کروائیں، اور پتہ چلے کہ آپ کو کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج میں جو پھیل چکا ہے باڈی کے اندر، اور آپ کی زندگی کے چند دن باقی، تو سوچے کیا گزرے گی۔ جو اس وقت گزرے گی، اس وقت جو آپ کے لیے زندگی کی ویلیو ہوگی، اس وقت جو آپ کے دل میں آخرت کا فکر آئے گا، اس فکر کو اپنی اس صحتیابی کی عمر میں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر ایسا کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کے نوافل بڑھ جائیں گے، آپ کی عبادات سٹرونگ ہو جائیں گی، آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے، آپ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں گے، اور خود بھی بہت نیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کیوں کہ جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ بھائی اب بس تیری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ بے شک یہ کسی شخص کے لیے ایک اچھا پیغام ہے کہ اسے اچانک موت آنے کی بجائے اس کو کچھ دن اللہ نے دے دیے، مہلت دے دی ہے کہ وہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن یہ سب کے لیے تو نہیں ہے۔ موت کسی کو کسی وقت بھی آ کر پکڑ سکتی ہے۔ زندگی میں جتنے بھی مالدار، جتنے بھی عیاش گزرے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت جہنم کا ایک غوطہ لگائیں گے جس نے ساری زندگی عیاشی کی ہے، ساری زندگی آرام اور سکون سے بتایا ہے، صرف ایک چکر لگائیں گے، اور وہ کہے گا کہ میں نے کبھی آرام اور سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص ساری زندگی تکلیف میں رہا، ساری زندگی اذیت میں رہا، مال کی پریشانی رہی، جسمانی طور پر ویک رہا، بہت سارے مسائل اس کو درپیش رہے، غموں میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا صرف ایک چکر لگوائیں گے، اور وہ شخص کہے گا میں نے اپنی زندگی میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہے، غم ہوتا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو
ایسی زندگی کی فکر کیوں نہ کریں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ابدی زندگی ہے، جہاں یہاں کی عیاشیاں ڈھونڈتے ہوئے ہم حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، یہاں کی چند منٹ کی لذت کی خاطر ہم آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا جو ہمارا انجام ہے، جو وقت آنا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، اور چند منٹ کی لذت کی خاطر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس زندگی کے متعلق، ان اوقات کے متعلق جو ہم اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، میری آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے، اور آج کا یہ میسج ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں نے اس بھائی کا واقعہ سنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی کتنی مختصر ہے، اور کسی وقت بھی کسی کو بھی یہ پیغام آ سکتا ہے کہ بھائی تیاری کر لو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، دن تھوڑے ہیں، تو آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے اعمال بہت برے ہیں، ہم بہت بدکار، بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم بے حیائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم قرآن کو نہیں کھولتے، ہماری نمازیں کتنی کمزور ہیں، ہماری نوافل تو ہے ہی نہیں، ہم کیا کیا لے کر جائیں گے؟ اگر ابھی یہ گھڑی ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم اپنے پیارے اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے کہ جس سے وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا کر دے؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اور آپ سے بڑا مبلغ اپنے آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا زور لگا لے، آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ خود تیار نہ ہو خود کو تبدیل کرنے کے لیے۔ وقت بہت کم ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں، اور یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آخرت میں ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی منزلیں میرے لیے، آپ کے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔